جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور اس پر درست طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسان صاحب۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرم؟ الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک کی فضیلتیں ہم سنتے ہیں اور بعض اوقات مختلف درود شریف کے بطور خاص کلمات بھی روایات کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو میں چاہوں گا ابتداً اس کے اوپر آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ ایک تو درود پاک میں افضلیت کے طور پر پوچھا جاتا ہے افضل درود کون سا ہے، کون سا درود پڑھنا چاہیے، یا مطلقاً اگر درود ابراہیمی ہے یا اس کی جگہ کوئی اور بھی درود شریف پڑھیں تو اوورآل جو فضائل اس طرح بیان ہوئے ہیں تو وہ ایسے پڑھنے والوں کو بھی وہ حاصل ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک افضل درود پاک کی بات ہے تو وہ تو واضح طور پر علماء نے صراحت کی ہے کہ سب سے افضل درود وہ ہے جو نماز میں مقرر کیا گیا، یعنی درود ابراہیمی، تو اس میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں اصلاً۔ لیکن جو فضائل ہیں احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف درود ابراہیمی کے لیے ہی آئے ہوں، بلکہ جتنے بھی درود پاک ہیں جس میں صلاۃ والسلام موجود ہے، جب وہ پڑھے جائیں گے تو قرآن پاک کے حکم پر بھی عمل ہوگا، جس میں مطلقاً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اگر کوئی مطلقاً کوئی بھی درود پاک پڑھتا ہے تو اس صورت میں اس کو درود پاک کی جو فضیلت ہے وہ تو حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہاں پر اس حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ درود ابراہیمی کی افضلیت اپنی جگہ پر، لیکن افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک پڑھنا نہیں چاہیے یا یہی پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ احادیث طیبہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود پاک پڑھو تو اچھے الفاظ کے ساتھ پڑھو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اس طرح درود پاک پڑھتے تھے، اللہم صلی علی سید المرسلین، یہ الفاظ آپ کے ہوا کرتے تھے۔ اس طرح کے جملے آپ خوبصورت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے، جیسے قرآن کی کوئی آیت ہے اس کی زبان پہ جاری ہے، تو بسا اوقات وہ پڑھ تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی توجہ اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر وہ بدل بدل کے پڑھتا رہے تو پھر اس کی توجہ اس کی طرف جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک بڑی تعداد کے بارے میں معلومات ملتی ہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھیں گے تو سورۃ الفاتحہ کے بعد ان کی زبان سے بے اختیار سورہ اخلاص جاری ہو جائے گی، سورۃ الکوثر جاری ہو جائے گی۔ وجہ یہ کہ ان کی زبان پر یہ چیز جاری ہوتی ہے، تو جب اس طرح جاری ہوگی تو پھر توجہ ان کی نہیں رہے گی، لیکن اگر بدل بدل کے پڑھتے رہیں گے تو اس صورت میں توجہ یہ برقرار رہے گی۔ تو اسی طرح درود پاک کے مختلف صیغے ہیں، اگر آپ مسلسل ایک ہی صیغہ پڑھتے رہیں گے تو فضیلت تو اس کی بھی ہے، ثواب تو اس کا بھی ملے گا، لیکن آپ اگر بدلیں گے تو اس سے آپ کو لطف بھی حاصل ہوگا، ذوق بھی آپ کا بڑھے گا اور توجہ بھی آپ کی اس کی طرف برقرار رہے گی۔ تو اس لیے مختلف جو صیغے ہیں، کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، کبھی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کبھی جو ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. تو اس طرح کے مختلف صیغے جب آپ استعمال کرتے رہیں گے تو درود پاک کی فضیلت بھی حاصل ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی توجہ بھی اس پر برقرار رہے گی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور یہ آپ نے بہت اہم بات کی کہ نماز کے حوالے سے بھی اگر ہم مدنی چینل کے ناظرین اس چیز کا خیال رکھیں اور نماز کے اندر بھی صورتوں کو اگر مختلف صورتیں وہ یاد بھی ہوں اور پھر ان کو پڑھنے کی ایک روٹین بھی ہو نماز کے اندر، تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک بہت لطف آئے گا. نماز کے اندر بھی خشوع و خضوع ملے گا اور اس کا سرور بھی محسوس ہوگا، کیونکہ آپ مختلف پڑھیں گے تو مصحف اس میں پھر ترتیب کی طرف بھی توجہ رہے گی، دیگر چیزوں میں بھی نماز کی طرف ہم کافی توجہ جو ہے اپنی مبذول رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو مختلف ہی پڑھنی چاہیے صورت. بالکل نہیں، دیکھیں ایک تو ہے مختلف صورتیں پڑھنے کے کچھ احکام ہیں، وہ تو ضروری بھی ہیں. جیسے مثال کے طور پر فرض جو ہے اس میں ایک صورت کی تکرار یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ ایک ہی صورت کو آپ اس کی دونوں رکعتوں کے اندر پڑھیں، تو وہ الگ الگ ہی پڑھنی ہے آپ کو. جیسے مثال کے طور پر جو ہے پہلی رکعت کے اندر آپ نے اگر سورہ فلق پڑھی ہے تو پھر آپ دوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھیں گے فرض کے اندر. اور ایک ہے اس اعتبار سے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ جس سے توجہ برقرار رہے گی اور معلوم ہوگا کہ ہم نے آگے کون سی صورت پڑھنی ہے. یہ اسی صورت میں عام طور پہ ہوتا ہے جب کہ بندہ مختلف صورتیں پڑھتا رہتا ہے، ورنہ زبان پر جو ہے وہ جاری ہو گیا تو بعض اوقات بندہ سوچتا ہوگا کہ میں نے پہلی رکعت کے اندر پڑھا کیا تھا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ صورتوں کو تبدیل کر کے ہی، یعنی کبھی یہ پڑھ لی کبھی یہ پڑھ لی، اس طرح پڑھا جائے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کچھ سوالات ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو عورت کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اس طرح عورت کا ذہن بناتے ہیں کہ آپ نے اپنے سسرال جا کر اپنے شوہر کو جو ہے وہ اپنے روب دبدبے میں رکھنا ہے. تو اس طرح کا جو ذہن دیتے ہیں گھر والے، تو اس طرح کا ذہن دینا کیسا ہے؟ آپ کیا شرعی رہنمائی فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے، اس کو شامل کرتے ہیں کہ عورت کو شادی سے پہلے ایک ذہن بنا دیا جاتا ہے. انہوں نے ایک طرف کی بات کی، میں دونوں طرف کی کر لیتا ہوں کہ ادھر لڑکے کو بھی کچھ کہا جاتا ہے اور لڑکی والے اگر اس طرح کا ذہن بنا رہے ہیں تو جب دونوں یہ ایک دوسرے کو دبانے کے چکر میں یہ کون سی شادی کی تیاری ہو رہی ہے اور پھر آگے جا کر معاملہ کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے عمومی بات کی، حالانکہ ایسا ہر جگہ پہ ہوتا ہو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر ماں اور ہر گھر والے اس طرح تربیت کرتے ہوں کہ تم نے دبا کے رکھنا ہے یا یہ کرنا ہے، ایسا عام طور پر نہیں ہوتا ہوگا. بعض مقامات یا بعض خاندانوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ریت ہو یا وہ اس طرح کا ذہن بناتے ہوں. اگر بناتے بھی ہیں تو غلط ہے. دیکھیں شادی یہ کوئی نہ گڈا گڈی کا کھیل ہے نہ کوئی یہ تماشا ہے. شادی جو ہے یہ ایک بندھن کا نام ہے، ایک پاکیزہ رشتہ ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو جنت سے شروع ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جنت میں ہوا. اور علماء لکھتے ہیں کہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو جنت میں بھی ہوگی. یعنی قیامت کے دن جو ہے جب اہل جنت میں جائیں گے تو شادی چونکہ عبادت ہے، اگر عبادت کی نیت سے کی جائے، سنت کی نیت سے کی جائے، تو علماء نے اس حوالے سے یہ لکھا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو جنت میں بھی ہوگی. تو اب ایک اتنی اہم سنت اور اتنا اہم رشتہ اگر اس میں ابتدا سے ہی خراب نیت ہوگی، ایک دوسرے کو دبانے کی نیت ہوگی، تو پھر یہ رشتہ چلے گا کیا؟ تو جو شوہر اور بیوی ہیں ان کے آپس میں اللہ تعالیٰ نے ایک الفت کا رشتہ پیدا کیا ہے. بیوی کے دل میں بالخصوص شوہر کے لیے ایک مرتبے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصہ پیدا کیا ہے. احادیث طیبہ کا یہ مفہوم ہے. تو اس طرح کا کوئی ذہن بناتا ہے تو یہ تو سمجھ لیں کہ اس نے برتن کے اندر پانی بھرنے سے پہلے ہی اس کے اندر سراغ کر دیا ہے. اب کبھی بھی اس کا گھر اچھے انداز میں چلے گا ہی نہیں. تو تربیت ہمیشہ وہ کرنی چاہیے کہ جس سے گھر اچھے انداز میں چلے. اگر دبانے کی کوئی ایک دوسرے کو کوشش کرے گا تو نتیجہ تو خراب ہی نکلے گا. ہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر غلبہ عطا کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، لیکن اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ ڈنڈا لے کے عورت کے اوپر کھڑا ہوا ہے یا اس کو بھینس کی طرح مار رہا ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا کہ عورت اس کی باتوں کو مانے گی اور مرد اس کا نان نفقہ اٹھائے گا، اس کی تمام طرح کی ضروریات کا خیال رکھے گا. یہ مرد کے لیے ہے. تو اگر پہلے سے یہ ذہن بنا دیا گیا کہ نہیں جی تم نے اس کو روب کے اندر رکھنا ہے اور تم نے اس کو روب کے اندر رکھنا ہے، تو نتیجہ پھر خراب نکلے گا. ہاں
یوں ذہن بنائیں کہ دیکھیں ایک ہے کہ اس کو سمجھائیں کہ کس حد تک اس نے تکالیف کو برداشت کرنا ہے. تکلیفیں تو آتی ہیں بالکل. دیکھیں یعنی زندگی ہے تو زندگی کے اندر تکلیفیں تو آئیں گی, اونچ نیچ آتی ہے, کبھی گھریلو معاملات خراب ہوتے ہیں, کبھی جو ہے وہ کاروباری معاملات خراب ہوتے ہیں, کبھی کسی طرف سے پریشانی آتی ہے, کبھی کسی طرف سے پریشانی آتی ہے. تو بالفرض اگر ایسا کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو ایک ہر چیز جو ہے وہ میکے کے اندر نہیں بتائی جاتی. ٹھیک ہے. ہاں کوئی ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا رہنا ہی ممکن نہیں ہے, یا اس کے ساتھ کوئی ایسا ناجائز معاملہ ہو رہا ہے کہ جو شرعاً درست نہیں ہے, تو پھر وہ اپنے گھر والوں کو بتائے اور ایک اچھے انداز میں بتائے تاکہ اس کی خلاصی اس سے ہو سکے یا اس کا سد باب اس کے لیے ہو سکے. نہ یہ کہ یہ ذہن دینا کہ جا کے تم نے اس کو دبا کے رکھنا ہے, یہ تو نقصان کا سبب بنے گا. اسی طرح اگر مرد کو یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ تم نے اس کو اپنے روب کے اندر رکھنا ہے, دبدبے میں رکھنا ہے, تو پھر اس کے دل کے اندر آپ کی محبت و الفت پیدا نہیں ہوگی. مرد کو بردبار بنایا گیا ہے, مرد کے ہاتھ میں طلاق کا جو اختیار دیا گیا ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس کے اندر برداشت زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر سمجھداری عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. اگر یہ معاملات عورت کے ہاتھ میں ہوتے تو دن بدن گھر ہمارے ٹوٹتے چلے جاتے. مرد کے ہاتھ میں دینے کا اصل مقصد, ایک جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ مرد کی حکمت اس کی برداشت کی وجہ سے گھر باقی رہتا ہے. تو مرد کے اندر تو یہ خوبی ہونی چاہیے, اور یہ دوسری طرف کی خوبی اپنے اندر, خرابی اپنے اندر لے کر آ رہا ہے, تو نتیجہ تو پھر خراب نکلے گا. تو اس لیے محبتوں کا ذہن دے, الفتوں کا ذہن دے, ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کا ذہن دے, شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کا ذہن دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر بہت اچھے انداز میں چلے گا. امیر علیہ سنت کا ایک بیان ہے, گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, اس کو سنیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ دونوں طرف کی بات فرمائی, اور ہمارے دین نے ہی یہی تربیت فرمائی ہے. جہاں شوہر کو یہ بتایا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دے دی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے اہل یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. مردوں میں فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں, اور عورتوں کو بھی یہ ارشاد فرما دیا. بلکہ مرد کی شوہر کی کیا اہمیت ہے وہ حدیث پاک جس میں فرما دیا, اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو میں کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ جو ہے وہ کرے, لیکن کسی کے لیے اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدے کی اجازت نہیں دی گئی. ایک اور بھی حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج کسی شے کو بھی نہیں مارا, ما ضرب شیئا قط کے جو اس طرح کی حدیث ہے. یعنی یہ شمائل ترمذی میں بھی ہے اور کتابوں کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ کبھی کسی عورت اور کسی خادم کو نہیں مارا, ٹھیک ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ ما ضرب شیئا قط, کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شے کو, شے کا پھر علماء نے وہاں پر یہ معنی بیان کیا کہ نہ انسان کو مارا نہ کبھی کسی جانور کو مارا. اور بڑی خوبصورت بات یہاں پر علماء نے لکھی. ہمارا جو درس شمائل ترمذی چل رہا ہے اس میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر بالفرض کہیں کسی جانور کو کچھ لگانے کی ضرورت پڑی کہ اس کو ہلکا پھلکا مارا جائے, تو اس جانور کو اس کے فائدے حاصل ہوئے, یعنی اس کی برکت حاصل ہوئی. جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اونٹ تھا, وہ ایک غزوے سے واپسی میں آگے چل ہی نہیں رہا تھا, وہ پیچھے پیچھے رہ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ بولے تنگ کر دیا اس نے, تھکا دیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو برچھی تھی, آپ کی لاٹھی مبارک تھی, وہ آپ نے اس کو لگائی ہلکے سے. صحیح. تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت جابر فرماتے کہ اس کو روکنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ وہ اتنی تیز تیز چل رہا تھا. تو بہرحال یہ ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی نہ انسان کو مارتے تھے نہ کبھی کسی جانور کو مارا کرتے تھے. وہ ایک الگ بات ہے کہ حدود شرعیہ کو قائم کرنا, جہاں پر شریعت مطہرہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کی پاسداری کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات تعدیب کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ شریعت مطہرہ کے اصول ہیں, ضوابط ہیں کہ کون کس موقع پر کس طرح کی سزا دے سکتا ہے. ہر ایک کو اختیار بھی نہیں اور ہر ایک کو ہر طرح کی سزا دینے کا اختیار بھی نہیں دیا گیا, اس کی احتیاطیں پھر جدا گانا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. کچھ سوالات بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے, کہتے ہیں کہ کیا کوئی مرید اپنے پیر کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے؟
اور اگر جنازے میں شامل ہو تو وہ کیا نیت کرے؟ اگر کسی پیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور مرید کو نماز جنازہ ان کی پڑھانی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، یعنی یہ تو اسلاف کا طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ان کی اولاد عام طور پر ان کی مرید ہی ہوتی تھی، اور عمومی طور پر ایسا ہوتا تھا کہ اگر وہ ان کے سجادہ نشین وغیرہ ہیں تو وہی ان کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ یہ تو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو لہذا مرید بالکل پڑھا سکتا ہے، جنازہ پڑھانے کا وہ اہل ہے تو پڑھا سکتا ہے، بلکہ اسلاف جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ترغیب دیتے ہوئے آئے ہیں، وصیتیں کرتے ہوئے آئے ہیں اس حوالے سے۔ تو وہ نیت وہی کرے گا جو عام جنازے کی نیت کی جاتی ہے، اس میں کوئی جدا گانا اس کے لیے نیت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک سوال بھی میسیج کے ذریعے یہ بھی شامل کرتے ہیں، کہتے ہیں درود شریف وہ ایک پانی کی بوتل میں لکھا ہوا ہے، کسی کاغذ پر لکھا ہوا پانی کی بوتل میں اس کو جو ہے وہ ڈال دیا ہے، تو اب اگر پانی اس کا پی لیا ہے، برکت کے لیے جو بھی استعمال کرنا تھا کر لیا ہے، تو مزید اگر روشنائی اس پہ ختم بھی ہو چکی ہے تو اب اس کو کیا کیا جائے؟ کاغذات کو وہ کہیں پھینک دیں یا مزید اس میں پانی ڈال کے پیتے رہیں؟ دیکھیں، پانی ڈال کے پیتے رہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو نکالنا ہی ہے تو چونکہ اس پہ درود پاک لکھا ہوا تھا تو اب اس کا اہتمام کریں اور اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھیں کہ جس سے اس کی بے ادبی نہ ہو، کیونکہ درود پاک لکھا ہوا کاغذ ہے تو بابرکت تو یہ ہو چکا، لہذا اس کو ٹھنڈی کرانے والے جو ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ کچھ مزید بھی میسیجز کے ذریعے بھی سوالات ہیں، ان کو بھی ہم شامل کریں گے، لیکن پہلے کچھ آپ کی کالز لیتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ بیمہ جو لوگ کراتے ہیں اس کا کیا مطلب کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مزید سوال؟ جی مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ یہ جو قضا نمازیں ہیں ان کے حوالے سے پوچھنا تھا، کس ٹائم پہ ادا کرنی چاہیے؟ قضا نمازیں کیسے ادا کرنی ہے؟ بالکل امیر کس ٹائم میں اس کو جو ہے وہ ادا کرنی ہے، یہ بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی، بیمہ کے حوالے سے؟ بیمہ کے حوالے سے ہمارے سلسلوں کے اندر کئی مرتبہ اس بات کو بیان کیا جا چکا ہے کہ بیمہ پالیسی جو ہمارے یہاں پر رائج ہے، چاہے وہ جنرل انشورنس ہو یا وہ لائف ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ ناجائز و حرام ہے، اسے کروانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور قضا نمازیں کس کس وقت میں پڑھنی ہیں؟ اس کے بعد دیکھیں، قضا نمازیں 3 اوقات میں نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 1 جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک۔ نمبر 2 زہوہ کبریٰ، جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں، تو اس وقت کے اندر نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 3 جب سورج غروب ہونے میں 20 منٹ باقی ہوں تو اس سارے وقفے کے اندر قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ باقی اوقات کے اندر قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، البتہ فجر کے بعد اگر آپ پڑھیں گے یا عصر کے بعد آپ پڑھیں گے تو لوگ یا تو یہ شبہ کریں گے کہ یہ نفل پڑھ رہا ہے اور اس وقت میں نفل پڑھنا منع ہوتا ہے، اور ورنہ کوئی یہ سمجھے گا کہ آپ قضا نماز ادا کر رہے ہیں، اور قضا نمازوں کا اظہار بھی یہ ناجائز ہے۔ تو لہذا اگر ان اوقات کے اندر آپ کو پڑھنی ہے، یعنی ان 3 اوقات کے علاوہ اس میں تو پڑھ نہیں سکتے، باقی فجر کے بعد آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں یا آپ عصر کے بعد پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایسی جگہ پر پڑھیں کہ جہاں کوئی آپ کو دیکھے نہ۔ ٹھیک ہے، ورنہ ان اوقات کے اندر گھر میں ہیں، اگر اسی طرح خواتین ہیں بعض اوقات اپنے بالکل پڑھ سکتے کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ گھر میں ہیں اور ہم ان اوقات میں نماز قضا وغیرہ پڑھتے نہیں، پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز۔ ٹھیک ہے، اور کوشش بھی کرنی چاہیے جتنی قضا عمری ہے تو اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی ملا کر کچھ، اور پہلے ایک حساب بنا لیں۔ یہاں مفتی صاحب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے حساب کتاب بنانے والے، کرنے والے، وہ بھی جب نماز کا معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں آپ کیسے حساب کریں، کیا ہمیں کون سی پڑھی ہے کون سی نہیں پڑھی، کتنی ہمارے اوپر رہتی ہیں۔ تو اس کا بھی کوئی شرعی طریقہ کار ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی زندگی کا کچھ نارمل حساب کتاب بنانا چاہے تو کیا اس کو طریقہ کار اختیار کرنا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ضروری ہے کہ آپ نماز کی اہمیت کو سمجھیں گے، جی، یعنی آپ کے دل کے اندر نماز کی اہمیت اجاگر ہوگی تو آپ یہ سلسلہ سارا کریں گے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ اہتمام کرنے والا ہو اور اس کے دل کے اندر اس بات کا احساس ہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور قضا نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اگر یہ احساس دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو راستے بہت ہیں۔ اب یہ ہے کہ اول اگر سرے سے پڑھتے ہی نہیں تھے اور اب احساس ہوا اس بات کا تو توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور حساب لگائیں کہ کب سے بالغ ہوئے ہیں، اس کے بعد سے روزانہ کی 5 نماز اور وتر آپ نے پڑھنے ہیں، اور اگر کب بالغ ہوئے اس کا معلوم نہیں
تو مرد ہے تو 12 سال سے، عورت ہے تو 9 سال کی عمر سے حساب لگا لے اور اس وقت تک کی نمازوں کا حساب لگا کے پڑھے. اور اگر کچھ سال سے پڑھتے رہے ہیں اور کچھ سالوں کی چھوٹی ہوئی ہیں تو ظن غالب کر لیں کہ کتنے سالوں کی چھوٹی ہوئی ہیں. جہاں آپ کا ذہن جمے اس میں آپ اتنے سالوں کی نماز کا حساب لگا کر کے روزانہ کی 5 نمازیں ہیں اور وطر ہیں ان کی آپ قضا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ ساری راہیں آسان ہو جائیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مزید سوالات. میرا سوال یہ ہے، میں مسعود بات کر رہا ہوں، کراچی سے میرا تعلق ہے، کہ یہ جو تعویذ پہننا ہے، کچھ لوگ گلے میں تعویذ پہنتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ میں باندھتے ہیں، یہ تعویذ پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو کیا چیز یہ شرک کی طرف جاتی ہے یا یہ چیز پہننا تعویذ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، کراچی سے یہ سوال کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں اسی کو ہی لے لیتے ہیں. یہ تعویذ پہننے والا عمل بھی کسی طرح کوئی شرک کی طرف جاتا ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں اس سے تھوڑی سی پہلے میں آپ کو ایک تمہیدی بات عرض کر دوں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا. عبد القیس کا وفد تھا، یعنی ڈیلیگیشن تھا جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کچھ چیزیں کرنے کا حکم دیا اور کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کو 4 طرح کے برتنوں سے بچنے کا حکم دیا کہ ان 4 چیزوں سے، 4 طرح کے برتنوں سے آپ بچیں گے، اسے استعمال نہیں کریں گے. یہ چاروں برتن وہ تھے کہ جن میں شراب تیار کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی کہ برتن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو شراب کی حرمت تھی. جی. اور پھر فرمایا کہ برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں. تو پہلے منع کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بندہ جب کوئی چیز نئی چھوڑتا ہے تو پھر جو اس سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ اس کو یاد آتی ہیں. تو ممکن ہے کہ برتن سامنے ہوتے جو شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے تو کوئی شراب کے اندر پڑ جاتا، تو آپ نے دروازہ ہی بند کر دیا، برتنوں کو استعمال نہ کریں. لیکن جب ان کی عادت پختہ ہو گئی صحیح اور ایک چیز راسخ ہو گئی دل کے اندر تو پھر آپ نے اجازت دے دی. ابتدا میں آپ نے قبروں پہ جانے سے منع کیا، ٹھیک ہے. لیکن پھر اس کے بعد خود ہی فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ پہلے میں نے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں. تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے منع کیا اس کی کوئی نہ کوئی علت ہے. بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت بھی مرحمت فرمائی مختلف مقامات پر. تو اسی طرح تعویذ کا معاملہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ تعویذ جس نے لٹکایا اس نے شرک کیا، لیکن دوسری حدیث مبارکہ جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے تھے، وہ آپ اپنے بڑے بچوں کو آپ نے سکھا دیے تھے اور چھوٹے بچوں کے گلے کے اندر آپ وہ لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے. یہ حدیث حسن درجے کی حدیث مبارکہ ہے. اس سے بالکل تعویذ لٹکانے کا ثبوت ہوتا ہے. اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے وہ مسند الفردوس میں، اور امام مستغفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ بلا کے نازل ہونے سے پہلے اور بلا کے نازل ہونے کے بعد بھی یہ تعویذ کارگر ہوتا ہے. اور امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری کے اجل اساتذہ میں سے ہیں، ان کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، انہوں نے ایک پورا باب اس حوالے سے باندھا ہے کہ کن کن اجلہ ائمہ نے، یعنی بڑے بڑے تابعین نے یہ تعویذ باندھنے کی اجازت دی، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے مشہور و معروف امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام زین العابدین کے شہزادے ہیں اور علم کے سمندر ہیں، ان کا فتویٰ موجود ہے. امام ضحاک کا فتویٰ موجود ہے، امام شعبی کا فتویٰ موجود ہے، اور بڑے بڑے ائمہ کا فتویٰ موجود ہے کہ انہوں نے تعویذ کو لٹکانے کی اجازت دی. علماء نے، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام ابو نعیم نے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں طرح کی حدیث کا معنی بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ جس حدیث کے اندر تعویذ لٹکانے سے منع کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ تعویذ کو فی نفسی ہی مؤثر سمجھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاثیر پیدا کیے بغیر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس تعویذ کے اندر تاثیر خود بخود یہ اثر کرتا ہے، یہ مؤثر حقیقی ہے، تو یہ ممنوع ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر تعویذ کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو شرک و کفر پر مبنی ہے، تو ایسے تعویذ سے، یا ایسے تعویذ کے جس کے اندر معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، ایسے تعویذات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور جن میں اجازت دی تو وہ تعویذ ہیں کہ جن میں بندہ فقط ان تعویذات کو ایک ذریعہ سمجھتا ہے، جیسے دوائی کو بندہ ذریعہ سمجھتا ہے کہ حقیقی اس دوائی کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے،
اور یہ دوائی جو ہے ایک ظاہری سبب بنتی ہے، تو اسی طرح یہ تعویذ جو ہیں ان کے اندر سبب پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ ایک ظاہری سبب بنتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے حدیث کے ائمہ جن میں امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یہ بڑے بڑے اساتین علم ہیں جنہوں نے اس بات کی وضاحت و صراحت کی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، یعنی دونوں طرح کی چیزیں بیان کر دی کہ جب ممانعت تھی تو اس وقت وہ جو خاص طور پر ایسا بھی ہوتا کہ شروع اسلام میں یا ابتدائے اسلام میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو بتوں والے یا کچھ ایسے کلمات والے اس طرح کی جو لٹکاتے تھے یا اس طرح کی کچھ چیزیں۔ وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسے کلمات کے ساتھ ہے یا چونکہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں سے روکا کرتے تھے کہ جب تک راسخ نہ ہو جائے اس وقت تک آپ منع کرتے تھے، لیکن جب چیز راسخ ہو گئی، دل کے اندر پختہ ہو گئی کہ یہ نظریہ یہ عقیدہ ہے، تو پھر آپ اجازت دیتے تھے۔ جو پہلے ہی سے ان نظریات کے اندر پختہ ہیں ان کو پہلے سے اجازت دی ہوئی تھی، یعنی اجلہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ جو نئے اسلام لے کر آئے اور ابھی ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے منع فرمایا۔ ماشاءاللہ، کچھ ویڈیو کال بھی ہیں، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا اپنی زندگی میں بیٹے کو جائیداد کو ہبہ کیا جا سکتا ہے؟ مفتی صاحب جواب ارشاد فرما دیجیے۔ بہت اہم ٹاپک ہے اور وقت ہمارے پاس بھی چلیں کچھ ہے، زندگی میں ہی کسی کو تحفہ دینا، گفٹ کر دینا۔ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی بیٹے کو ہبہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں دیکھنا ہوگا کہ ہبہ کرنے کی یعنی گفٹ دینے کی وجہ کیا ہے، اور کیا اور اولاد بھی موجود ہے اور ورثہ بھی موجود ہیں کہ جن کو چھوڑ کر فقط آپ ایک ہی کو دے رہے ہیں، تو پھر یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا۔ زندگی میں جب کوئی تقسیم کرنا چاہتا ہے، اپنے ورثہ میں دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اولا اور افضل یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دے، یعنی کمی بیشی نہ کرے، برابر برابر دے، اور اگر چاہے تو لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا بھی دے سکتا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ دے کیوں رہا ہے، اور اگر نعوذ باللہ یہ نیت ہے کہ کسی وارث کو محروم کرنا ہے، تو پھر تو اس حوالے سے حدیث پاک کے اندر آیا کہ جو کسی وارث کی وراثت کو منقطع کرتا ہے، کاٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے حصے کو کاٹ دے گا۔ تو یہ وعید اس کے اوپر موجود ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں گفٹ اور ہبہ جو کیا جاتا ہے، تحفہ جو دیا جاتا ہے، اس کا مالک ہونے کے لیے شرائط ہیں، وہ پوری ایک گفتگو ہے جس کو جاننا یہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح گفٹ دیا جا رہا ہوتا ہے، ہبہ کیا جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر وہ مالک نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اسی دینے والے کی ملکیت کے اندر باقی رہتا ہے، تو پھر وہ وراثت کے اندر ہی چلا جاتا ہے۔ تو جب کبھی بھی ایسا معاملہ ہو تو دارالفتہ اہل سنت میں یا کسی بھی مستند سنی مفتی صاحب جو ہیں ان سے آپ رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو اس حوالے سے پوری رہنمائی دے سکیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اور بڑا ایک اہم ٹاپک ہے اور بڑی اس پر تفصیل اور ڈیٹیل جیسا کہ بتائیے آپ۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے شہر میں دارالفتہ اہل سنت جیسے کراچی میں، لاہور میں، فیصل آباد، حیدرآباد، سرگودا، راولپنڈی، یہ مختلف شہر ہیں جن میں دارالفتہ اہل سنت کے باقاعدہ شاخ موجود ہے، مفتیان کرام وہاں موجود ہوتے ہیں۔ آپ جا کر علماء کرام کی زیارت بھی کریں، ان سے آپ گفتگو بھی کریں اور اپنے یہ مسائل بھی آپ ان سے ضرور پوچھیں۔ انشاءاللہ آپ کو تحریری طور پر بھی ان کے فتاوی جات باقاعدہ وہ جاری کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے پاس ایک سند بھی رہے، اور وہ جو آپ نے شرعی رہنمائی حاصل کی ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو یا اپنے انہی بچوں کو آپ ان کو پکڑا دیں گے تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی کوئی اس طرح کی ایک دوسرے کے حصے کے اندر وہ حق تلفیوں والا معاملہ نہ ہو۔ لیکن اس کے اندر بہت یہ ڈیٹیل موجود ہے، کب نام پر کرنی ہے، اگر نام پر کریں گے تو اس کے شرعی تقاضے کیا ہوں گے، اس چیز کو جو قبضے کے حوالے سے بالخصوص گفتگو ہوئی ہے تو یہ بہت اہم ہے۔ بعد کی لڑائیوں سے بہتر یہی ہے کہ اس کو پہلے ہی شرعی طور پر سمجھ لیا جائے اور اسی کے مطابق ان پر عمل کیا جائے، تو پھر اس میں آسانی بھی ہوگی، وہ چیز اس کی ملکیت میں چلی بھی جائے گی، اور کسی طرح کی کسی اور کے ساتھ بھی کوئی حق تلفی والا معاملہ ہے تو وہ بھی آپ کو شرعی رہنمائی سے بتا دیا جائے گا کہ اس معاملے کو آپ یوں سولو کر لیں یا اس انداز سے آپ یہ تقسیم کاری کریں۔ بہرحال اس میں دینی طور پر معلومات وہ لینا بہت اہم اور ضروری ہے۔ مزید کال۔ میرا نام سلمان ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک مجھ سے زائد داڑھی کاٹنا، اس عمل کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔
ایک مشت سے زائد داڑھی کاٹنے کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے، تو چلیں مقدار یہ بیان کر دیں کہ داڑھی رکھنا یہ کتنی واجب ہے اور کب اس کو کاٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک مشت سے زائد میں ان کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک مشت سے جب آپ نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور مشت یعنی انگوٹھے اپنا مٹھی کے اندر آپ نے اس کو لے لیا، تو اب جتنا حصہ یہ نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کاٹ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اسی طرح جو اس طرف کا ہمارا حصہ ہے تو اس میں بھی اگر کوئی نیچے آ رہا ہے تو اس کو بھی کاٹا جا سکتا ہے. یہ سب الگ الگ پکڑیں گے یا کیا کریں گے؟ الگ الگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. تو ایک مٹھی سے زائد جو بھی بال ہوں گے اس کو کاٹا جا سکتا ہے. اگر یہ معنی ان کا مراد ہے تو ٹھیک ہے، یہ کاٹ سکتے ہیں. اور ایک مٹھی سے زائد سے اگر مراد یہ ہے کہ ایک مٹھی کسی کی ہے اور وہ اس سے اوپر کاٹ رہا ہے تو یہ ناجائز و حرام ہے. اگر یعنی ایک مجھ سے کم کر رہے ہیں، کم 4 انگل سے ایک مجھ سے جو کم کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ نے بڑی احتیاط سے یعنی تھوڑی سے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کو جو ہے وہ پیمائش کی ہے. تو کچھ لوگ اپنے ذہنوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات بطور خاص کر وہ لیتے ہی تھوڑی سے، تو ایسا نہیں ہے. یہ جو 4 انگل بیان کیے ہوئے ہیں، ایک مٹھی اپنی اپنی مٹھی ہے. مجھ سے ابھی 1-2 دن پہلے کوئی یہ پوچھ رہا تھا کہ بھئی میری مٹھی میں تو آ رہا ہے، تو کسی اور کی مٹھی اس میں بعض کی بڑی مٹھیاں ہیں، بعض کی چھوٹی مٹھیاں ہیں، تو اپنا اپنا بچے کو لے لیں. جی بچے کو لے لیں، بچے کو لے. تو بہرحال جو اس طریقے سے ہیں تو 4 انگل داڑھی یعنی ایک مشت یہ رکھنا واجب ہے. تو اچھا یہ دونوں یہ سائڈوں پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں بھی بعض اگر یہ بناتے بہت نیچے لے آتے ہیں، یہ اگر بڑھ گئے یہاں سے بال بھی ایک مٹھی سے زائد تو اس کو بھی کاٹ سکتے ہیں. اس کو بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن ایک مٹھی اس کو بھی رکھنا ہے. بالکل اس کو بالکل خط بناتے ہوئے باریک سا نیچے، یہ تو نہیں کلمے جبڑے کی ہڈی ہے نا، جبڑے کی ہڈی پر جو کچھ بھی ہے اس کو نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ وہ ایک مشت سے ایک مٹھی سے زائد نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے. اور یہ اوپر جو گالوں پر یہ داڑھی کے بنایا ہوا خط، جی داڑھی کے جو دائرہ ہے جی اس سے جو بال جدا ہو جاتے ہیں اور گال پر جدا گانا ہوتے ہیں، جن کی نشو نما ان بالوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. روئیں سے محسوس ہوتے ہیں یا بال ہوتے ہیں لیکن یہ بالکل جدا گانا ہے. ٹھیک ہے. یعنی الگ ہیں، علیحدہ ہیں، تو ان کا بندہ خط بنوا سکتا ہے، ان کو کٹوا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ مختلف جہتوں سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ رہنمائی امیدیں مل گئی ہوگی. داڑھی رکھنی چاہیے، نہیں بھی رکھی تو بہرحال توبہ کریں اور اب آئندہ اس کو بڑھائیں. ایک مٹھی رکھیں. شروع میں تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر آپ کچھ لوگ اس سے وہم میں پڑے ہوتے ہیں خارش ہونے شروع ہو جائے گی. کچھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ابتدا میں رکھتے ہیں تو اب وہ پہلے بالکل شیو کر رہے تھے، اب وہ پورے چہرے میں بعض اوقات گال کے اوپر تک یوں بال ہی بال ہیں، اب چھوڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار چہرہ تھوڑا سا وہ ایسا لگ رہا ہے. تو ایسے لوگ اگر طریقے سے اس کا خط بھی بنائیں جو گال کے اوپر جہاں اجازت ہے وہاں کچھ، اور آہستہ آہستہ داڑھی بھی بڑھتے جائے تو انشاءاللہ کافی آپ کو ہمت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. یعنی ایسا چہرہ نہ بنائے کہ جس سے لوگ داڑھی کی وجہ سے متنفر ہو جائیں. یعنی جی بالکل. شریعت اگر اس مقام پہ اجازت دیتی ہے تو پھر بندہ اسی انداز کی داڑھی رکھے گا. یعنی ایک تو ایک مٹھی سے کم، ٹھیک ہے، کہ ایک مٹھی سے کم اس لیے رکھ رہا ہے کہ تاکہ اچھی لگے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایک مٹھی سے زیادہ ہے اور کم کرنے کی وجہ سے، یعنی ایک مٹھی تک پہنچانے کی وجہ سے یہ خوبصورت لگتی ہے، اچھی لگتی ہے کہ جس سے لوگ داڑھی رکھنے کی طرف راغب ہوں گے. یا چہرے کے اوپر کے حصے تک بال آ گئے ہیں جس کی وجہ سے دیکھنے والے کو ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے تو بندے کو کاٹ لینا چاہیے تاکہ منافرت یا تنفیر پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ پوچھ رہے ہیں، مفتی حسان صاحب آپ نے مفتی قاسم صاحب سے کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ چلیں ذاتی سوال ہے آپ کے حوالے سے، تو آپ کے استاد ہیں تو بالکل استاد ہیں، ہم الحمدللہ ہمارے استاد ہیں اور اب بھی ہیں. اور آپ نے کون سی کتابیں پڑھی؟ ہم نے تو آخر درجے میں پڑھی صحیح مسلم شریف جو ہے وہ مفتی قاسم صاحب سے پڑھی ہم نے. اچھا میں پہلے یہی سمجھ رہا تھا صحیح، ابھی آپ نے بولا نا آخری درجے میں، تو صحیح مسلم شریف باقاعدہ سبقن پڑھی ہے اور اس کے بعد تخصص کے اندر اپنا دارالفتا کے اندر تربیت لیتے رہے الحمدللہ. اس حوالے سے بہت کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. میں 4 سال تقریباً لگاتار ہم نے بیضاوی شریف بھی، مختصر المعانی بھی، اور شرح عقائد بھی، اور مسلم شریف بھی، اس طرح کی کئی اور کتابیں، اور بالخصوص تفسیر جو ہے وہ جلالین، یہ بھی استاد مفتی قاسم صاحب سے پڑھی ہے. اللہ کریم ان کا اقبال بلند فرمائے. کچھ سوالات اور بھی شامل کرنے تھے لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ
بالکل اختتام کو پہنچ گیا ہے. ایک سوال میسیج کا ہے، میں کر لیتا ہوں جلدی جلدی، آپ بتا دیں. کہتے ہیں مسجد سے قرآن پاک کافی رکھے ہوتے ہیں تو گھر لے کر چلے جائیں، مسجد کے قرآن پاک ہیں تو اپنے طور پہ لے لیں. گھر جب مسجد کے ہیں اور مسجد کے لیے رکھے گئے ہیں تو پھر تو گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر کسی ایسی مسجد کے اندر دیے جا سکتے ہیں دوسری کہ جہاں پر ضرورت ہے اور وہاں قرآن کم ہے، قرآن پاک کم ہے، تو وہاں پر دیے جا سکتے ہیں. ورنہ بہرحال اس کی اجازت نہیں کہ بندہ اپنے گھر کے اندر یہ قرآن پاک لے جائے. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں. اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی